بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے حالات زندگی کو سن رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک عظیم الشان کارنامہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی بتلا دیا تھا، اور وہ بہت ہی عظیم کارنامہ اسلامی تاریخ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نبی کی بشارت پوری ہوئی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں ابو بکرہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، اور حسن ابن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ جاتے تھے، تو آپ ان کو اپنے بغل میں بٹھا لیتے تھے اور آپ تقریر بھی کرتے تھے اور اپنے نواسوں کی طرف دیکھتے بھی تھے۔ اس طرح سے کئی بار ہوا ہے۔ یہ نبی کا جو تعلق خاطر ان بچوں کے ساتھ تھا، اس کو صحابہ نے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین آپ کے بغل میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِمْ أُخْرَى، تو کبھی اللہ کے نبی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے۔ اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، کبھی حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے اور کبھی اور لوگوں کی طرف نظر دوڑاتے۔ وَيَقُولُ، اور کہتے، اِنَّ ابْنِي هَذَا السَّيِّدُ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا نواسا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑی فوج کے درمیان صلح کرائے گا۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مستقبل میں میرا یہ بیٹا، مجھے امید ہے کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جو آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہوں گے، ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ بشارت آپ نے دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آئیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت میں یہ کارنامہ انجام دیا، اور اس وقت جب صحابہ کرام نے اس چیز کو سنا تو اس کی اہمیت شاید ان کی نظروں میں اتنی نہیں تھی۔ جب عملی طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر کے دکھایا، تب اس کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آئی۔ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ گروہ تھا سبائیوں کا، یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی اس تحریک کو پسپا کرنے کے لیے، جب اسلام دشمنوں سے کچھ نہیں بن سکا تو انہوں نے اپنا ایک شخص مسلمانوں کی صفوں میں بھیجا، عبداللہ بن سبا یہودی بھیجا، اور اس نے ایک نظریہ پیدا کر کے اور اس کے مطابق مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ وہی حب اہل بیت کا نظریہ تھا، اور اہل بیت سے محبت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، اور اہل بیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے،
یہ مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ان کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے. اس چیز کو ان لوگوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا، یہ دکھا کر کے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے اس کو غصب کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزوں کو پھیلا کر کے ان لوگوں نے ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا گروہ تیار کر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گھر کو گھیر لیا اور آپ کی خلافت کو ختم کرنے کا اور آپ کو معزول کرنے کا ان لوگوں نے عزم کیا اور اس کا مطالبہ کرنے لگے کہ عثمان جو ہے منصب خلافت سے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں، یہ ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں. حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے، چاہے ان کی امانت داری پر رہے ہوں، چاہے ان کے انصاف پر رہے ہوں، چاہے ان کے اقربا پروری کے اوپر رہے ہوں، جتنے بھی الزامات ان لوگوں نے لگائے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تمام الزامات کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا تھا. اور ایک ایک الزام کو بتا کر کے آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا تمہارا یہ جو ہے تمہارا یہ کہنا صحیح ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں ہٹ گئے؟ میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں نے ان کو بنایا تھا، متفقہ رائے سے بنایا تھا. یہ باہر سے کچھ لوگ آئیں اور کہہ دیں کہ ہٹ جاؤ، ان کو ہٹانے پر اصرار کرنے لگے، ان کو معزول کرنے پر اصرار کرنے لگے، دھونس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے. وہ اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی، اللہ کے نبی کی بشارت موجود تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے محبوب نے ایک بار کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا، لوگ وہ لباس تم سے چھیننے کے لیے آئیں گے، تم مت دینا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے رسول نے، میرے محبوب نے یہ بات خلافت کے تعلق سے کہی تھی کہ لباس خلافت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، وہ تم سے لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم مت دینا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، جیسا کہ حق تھا، تو ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی کا خلیفہ مظلومانہ شہید ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیا. حملہ کرنے کے لیے لوگ تیار تھے، لیکن مسلمان ان کی زندگی میں خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ وہ نہیں چاہتے تھے. شہید ہو گئے، اپنی جان کی قربانی دے دی انہوں نے، اور بہت بے رحمانہ شہید کیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا گیا. اب یہ خبر جب ملک شام پہنچی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، شام میں ان کو ایک طاقت، ایک قوت حاصل تھی، مضبوطی حاصل تھی، استحکام حاصل تھا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو سزائے موت دی جائے، ان سے قصاص لیا جائے. انہوں نے عثمان غنی کو، خلیفہ رسول کو بے رحمانہ شہید کیا ہے، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، عثمان کا قصاص ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ یہ مطالبہ انہوں نے پیش کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی بلوائی تھے، وہی سبائی تھے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے پیچھے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے. لیکن حالات ایسے تھے کہ ان کے خلاف کوئی وہ کارروائی نہیں کر سکتے تھے، ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ اگرچہ تھے لیکن پورے ان کے پیچھے قبائل تھے ان کے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، کوئی کارروائی کرتے، تو اس کا ریئیکشن ہوتا، اور پھر ایک اور بہت بڑا گروپ کھلم کھلا مقابلے میں آ جاتا اور پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کم سے کم یہ تھا کہ ان کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، ان کی بات وہ مان رہے تھے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ میں لڑائی ہو، جنگ ہو، وہ جنگ چاہتے تھے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو وہ بہت بڑی رکاوٹ سمجھ رہے تھے، کیونکہ ملک شام میں بھی یہ لوگ گئے تھے، وہاں بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ان کی نہیں چلی تھی، ان کی دال نہیں گلی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ آئیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے مل کر کے ان لوگوں کو سزا دیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ ان سبائیوں کی چالوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی سازشوں کو دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے بیعت نہیں کر رہے تھے کہ اگر میں نے بیعت کر لیا اور ان بلوائیوں نے مجھے معزول کرا دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص رہ جائے گا، قصاص بدلا۔ تو دونوں جو تھے وہ دونوں کا اجتہاد تھا، حضرت امیر معاویہ کا یہ اجتہاد تھا، اور امت کے خیر کے لیے، مسلمانوں کے بھلائی کے لیے وہ ایسا سوچ رہے تھے، ایسا قدم انہوں نے اٹھایا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سبائی چاروں طرف منڈلا رہے ہیں، اور مخلص مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے تو یہ لوگ ان کو ملنے نہیں دیتے تھے، یا ملتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف بدگمان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے انہوں نے خطوط بھی لکھ کر کے حضرت امیر معاویہ کو بھیجے۔ سچائی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ آپس میں بھائی تھے، دوست تھے۔ اسی لیے یہ جنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کی شہادت کے 1 سال کے بعد یہ جنگ ہوئی، 2 مہینے تک صرف خط و کتابت چلتی رہی، دونوں لڑائی کو کسی طرح سے نہ ہو نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ لڑائی ہو گئی۔ ان بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے حتی الامکان فتنہ پیدا کر کے جنگ شروع کرا دی، اور یہ جنگ جب ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو بہت گراں گزر رہا تھا، دونوں بہت پریشان تھے، اور انہی لوگوں نے جب دیکھا کہ حالات بہت بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان کے ہاتھوں سے شہید ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ آخر کار انہی لوگوں نے جنگ کو رکوایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہوا کہ فلاں کو بٹھایا جائے اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مان لیا جائے گا۔ اب جب ان کو جج بنایا گیا تو خارجیوں کا ایک گروہ وہاں نکلا، اور اس نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ ان لوگوں نے غلط کیا کہ انسانوں کو فیصل بنا دیا، یہ اس نقطے سے وہ لوگ الگ ہو گئے۔ تو حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ خارجی یہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور آج بھی یہ موجود ہیں، اسی طرح سے صحیح چیز کوٹ کر کے اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ بہرحال جنگ رکوا تو دی گئی، لیکن مسلمانوں کا جو اختلاف تھا وہ ختم نہیں ہوا، مسلمانوں کا جو انتشار تھا وہ رکا نہیں، پوری امت پریشان تھی، پوری امت بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس دونوں جو ہے گروہ کو ایک کیا جائے، مسلمان ایک خانے میں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن کسی کی پیش نہیں جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جو ہے امیر معاویہ کے اوپر بھی حملہ ہوا لیکن وہ بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا، امیر المومنین تسلیم کر لیا، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو بلا کر کے اپنے نانا کی بشارت کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اپنے گھر میں آپ چلے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، اور وہیں کہ آپ ہو کر کے رہ گئے، اور خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے، اور کہا مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، کوئی میرا لینا دینا نہیں رہے گا، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین بن جائیے۔ اور اس طرح سے وہ تشویش، وہ ٹینشن جو لوگوں کو تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دور کیا، اور مسلمان ایک پرچم کے تلے
جمع ہو گئے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے، ان کے اسوے کو اختیار کرنے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔